اور محبت کا بیس ہونا چاہیے دینداری، ریلیجیسنس اور اخلاق۔ دینداری اور اخلاق یہ دو چیزیں بڑی بڑی اہم ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی کا معاملہ۔ تو دینداری اور با اخلاق اگر لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو پھر آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اگر لڑکا ہے تو لڑکا کیا کرے؟ اپروچ کرے۔ اپروچ اس طرح سے کر سکتا ہے کہ وہ اس کے والد کے پاس جائے یا اپنے گھر میں کسی بڑوں کے ذریعے وہاں تک پیغام بھیجیں۔ کوئی گھر میں بڑا نہیں ہے، وہ خود ہی ذمہ دار ہے، وہ خود ہی ذمہ دار ہے، والد نہیں ہے یا والد اب ساتھ نہیں رہتے، جو بھی وجوہات ہے، تو پھر وہ خود جا سکتا ہے، ورنہ اپنے گھر کے کسی بڑے کو رشتہ لے کر وہاں تک بھیجیں اور وہ رشتہ لے کر جائے اور وہاں بات کریں۔ اسی طرح کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے اور وہ اس کی دینی بنیاد پہ اس کو چاہنے لگتی ہے، اسے اچھا لگتا ہے کہ اس سے شادی میں میرا فائدہ ہوگا اور ہماری نسلیں نیک ہوں گی اور ہم اچھی زندگی گزار پائیں گے، دنیا میں خوش رہیں گے اور جنت میں بھی انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ نتیجتاً وہ اپنے گھر میں جائے اور اپنے والد کو بولے یا اپنی والدہ کو بولے یا اپنی بڑی بہن کو بولیں اور صحیح ڈھنگ سے وہ رشتہ بہرحال بھیجنے لگائیں۔ ہمارے سماج میں دو برائیاں پائی جاتی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی برائی، ہمارے پاس لڑکی کی طرف سے رشتہ آنے کو معیوب مانا جاتا ہے، برا مانا جاتا ہے۔ دوسری برائی یہ کہ ہمارے پاس لڑکی اظہار نہیں کر سکتی کسی سے محبت کے بارے میں، ورنہ اس کا باپ اس کا گلا وہیں دبا دے گا، بولیں گے ہم نے کیا تیرے کو اس لیے پیدا کیے تھے کہ تو آ کے باپ کو ایک دن بولے کہ تو فلاں لڑکے سے محبت کرتی۔ حالانکہ آپ اگر اپنی لڑکی کی دینداری جانتے ہیں اور اگر وہ محبت کی بات کرتی ہے تو یہ شرعی محبت کے تقاضوں کے تحت کہوں گا، اس نے وہ افیئر وغیرہ میں نہیں ہوں گی، تو آپ سن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ بچوں کے اشاروں اور کناروں کو تو والدین نے سمجھنا چاہیے۔ آپ آئیے قرآن کا واقعہ پڑھیے، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ شخصیت تھے، شیخ کبیر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، جو کہ کہاں مدین کے رہنے والے شیخ تھے۔ وہ لوگ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے شعیب علیہ السلام سے بہرحال، اور موسیٰ علیہ السلام جب اجنبی دوسرے ملک سے مال سے بالکل خالی ایک وطن میں آتے ہیں اور وہ دو لڑکیاں آتی ہے جو آتی تو پہلے لیکن پانی بیچاریوں کی بکریاں بعد میں پیتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پانی پلاتے ہیں اور پھر ان کے گھر تک جاتے ہیں، تو ایک لڑکی دونوں میں سے ایک جا کے اپنے والد سے کہتی ہے کہ میرے والد کہ یہ لڑکا بڑا ایماندار اور طاقتور ہے۔ والد کے لیے اتنا اشارہ نوجوان لڑکی کا کافی ہوتا ہے۔ والد موسیٰ کو بلاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے اور کہتے ہیں تم میری لڑکی سے شادی کر لو اور چاہو تو 10 سال مزدوری کرنا، لیکن 10 سال تو ہے ہی۔ تو یہاں اس نوجوان لڑکی کے خالی اس نوجوان کے تعریف میں دو الفاظ والد کو اشارہ دے رہے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے اوصاف کو سمجھ کے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ شادی کا آفر رکھتے ہیں۔ کس کے سامنے شادی کا آفر رکھتے ہیں؟ اجنبی، بے گھر، بے ملک، بے مال اور دولت، کچھ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ملک سے نکالے گئے، اجنبی ہے، بے گھر ہے، گھر نہیں ہے، بے ملک ہے، کوئی ابھی نیشنلٹی نہیں ان کے پاس، مصر سے نکال دیے گئے، بے مال و دولت ہے، اور سب سے بڑا دوسرے ملک میں کرمنل کیس چالو ہے، وہاں سے بھاگ کر آئے تھے کسی وقت، حالانکہ قتل خطا تھا، انجانے میں قتل ہوا تھا آدمی، قتل عمد ہوتا اور قتل خطا، قتل عمد مطلب جان بوجھ کے مارنا، قتل خطا غلطی، ایکسیڈنٹل کیس، قتل خطا، کوئی چاہتا نہیں کسی کو مارے لیکن ایکسیڈنٹ میں موت ہوتی ہے۔ تو ویسا موسیٰ علیہ السلام نے چاہا تھا بچانا، پنچ مارا اور وہ مر گیا، قتل خطا۔ ڈاکٹر جو کرتا آپریشن وہ کوئی قتل کی نیت تھوڑی کرتا، لیکن لوگ مر جاتے، پھر بھی خطا ہوتی ہے، اس مسٹیکنلی ہوتی، وہ کوئی جان مجھ کے نہیں کرتا، ڈاکٹر کوئی جان مجھ کے نہیں مارتا ایکسیڈنٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال قتل خطا تھا لیکن کیس تو تھا، سمجھ رہے آپ بات کو، تو لہٰذا انہوں نے نکاح کر دیا۔ تو لڑکی بھی اگر شرعی بنیادوں پر پسند کرتی ہے، اپنے گھر جائے، اپنی والدہ کو بتائے کہ والد سے بات کرے، اپنی بہن کو بتائے تاکہ والدہ سے بات کرے، پھر جو لوگ والد کو بات کرے بتائے کہ کوئی ایسا افیئر نہیں ہے لیکن دینی بنیاد پہ یہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ لوگ جاتے ہیں، جج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لڑکے کو اور پاتے ہیں کہ جیسا میں دیکھ رہی ہوں دیندار ویسا ہی وہ ہے، تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھیے، نہیں تو ابا آپ جو بہتر سمجھے، بڑے بھائی جو آپ بہتر سمجھے، امی جو آپ بہتر سمجھے، ماموں ذمہ دار تو ماموں جو بہتر سمجھے، چچا نانا ہوتے کبھی ذمہ دار دادا ہوتے ہے نا، جو بھی بہتر ہے آپ سمجھے، آپ لوگ کریں، یہ طریقہ ہے اس کا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ والدین سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں والدین سے کہہ رہا ہوں میری بات کان کھول کے سنیں، زمانہ بدل رہا ہے، اگر آپ کے بچے کسی جائز چیز کے لیے بول رہے، آ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا مشورہ لینا چاہ رہے ہیں، دیجیے، ورنہ ان کو لگیں گا آپ ان کے سپورٹر نہیں ہیں، لہٰذا بھاگ کے شادی کرنا ہی سلوشن ہے، سمجھ رہے آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھاگ کے شادی کر لیں گے تو آپ ڈر کے شادی کر دیجیے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب وہ آ کر دے تو آپ اس کو سنجیدگی سے سنیں، اچھا میرے بیٹے ٹھیک ہے، ورنہ بیٹا آ رہا ہے بول رہا ابا میں وہ لڑکی شادی کرنا چاہتا تھا، بڑا آیا شادی کرنے، کیا کماتا، چل نکل۔
اللہ۔